جی بالکل، ایک دفعہ دوبارہ کیبنٹ میں واپسی ہوئی ہے عبدالعلیم خان کی. اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں کہ اتنا امپورٹنٹ آپ کو محکمہ ملا ہے, اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کس چیز پہ فوکس کرنا ہے, کہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے لیکنگ ہے؟ دیکھیں, یہ جو محکمہ ہے اس کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ویٹ کی پروکیورمنٹ ہے وہ مجھے جب محکمہ ملا تو ویٹ کی پروکیورمنٹ شروع ہو چکی ہے, اور ہم اس کے لیے کوشش کریں گے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے جو کہ تقریباً 45 لاکھ ٹن ہے وہ بھی خریدیں, اور اس کے علاوہ بھی ہم اس سے زیادہ جو مقدار ہے اس کو بھی کوشش کریں گے کہ ہم بائی کریں. ایک ریکوائرمنٹ ہمارے پاس کے پی کی گورنمنٹ کی بھی آتی ہے. کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ پنجاب سے جو ہے وہ اپنی ضروریات پوری کریں, ہم ان کے لیے بھی خریدیں گے. اس کا اس وقت جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے وہ آتا ہے اسمگلنگ, اور ہم نے اس وقت بارڈر سیل کروائے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں سے کے پی کی طرف یا سندھ کی طرف جو ہے وہ ہماری گندم جو ہے وہ اسمگل نہ ہو سکے. بہت ساری اس وقت ملیں ہیں جو کہ جو صحیح کام کرتی ہیں, پورا سال کام کرتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی فلاور ملز ہیں جو کہ گھوسٹ ملز ہوتی ہیں جو کہ کام پورا سال نہیں کرتی, لیکن صرف یا وہ ویٹ لے کے اس کو جو ہے وہ اس کی ذخیرہ اندوزی کرتی ہیں, یا پھر بعد میں جو ہے وہ آٹا جو ہے اس کی ذخیرہ اندوزی کرتی ہیں. تو اس کے اوپر ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے. اس وقت کوئی بھی ایسا میرے خیال میں ہم نے ادارہ ایسا نہیں ہے جو کہ اس سے کنسرنڈ ہے اور اس کو اس کے اوپر انوالو نہیں کیا. پولیس انوالوڈ ہے, لوکل ایڈمنسٹریشن ہماری انوالوڈ ہے, ہمارے اے سی صاحبان, ڈی سی صاحبان, کمشنر حضرات جو ہیں وہ اس پہ انوالو ہیں. میرا اپنا محکمہ جو ہے وہ اس وقت انوالو ہے, اور سارے ہمارے سیکٹری صاحب بھی اس وقت ساؤتھ میں ہیں, ہمارے جو ڈائریکٹر فوڈ ہیں وہ بھی ساؤتھ میں ہیں. جتنی بھی پروکیورمنٹ ہو رہی ہے ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. میں خود فرائیڈے کو جو ہے وہ ساؤتھ پہ جا رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے کسان ہیں ایک تو ان کو پرائس پوری ملے, اور ان کی جو ضروریات ہیں اس کو ہم ٹائم کے مطابق ان کو پورا کریں. اس وقت سینٹرز کے اوپر ہم نے کرونا کی وجہ سے کوئی حفاظتی اقدامات بھی کیے ہیں, اس کا بھی خیال رکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کریں. اچھا, مجھے بتائیں کہ آٹا چینی اسکینڈل کی اگر حکومت کہتی ہے کہ اس کے اوپر وفاقی حکومت کہتی ہے کارروائی کرنے کے لیے, تو پنجاب حکومت اس حوالے سے کیا کارروائی کر سکتی ہے؟ دیکھیں, جو ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں, بڑی میرے خیال میں ایزی ہیں. اگر آپ گندم کی اسمگلنگ روک لیں تو آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ بآسانی پورا ہو سکتا. ہوتا یہ ہے کہ جب اس میں بہت سارے مالی فوائد ہیں لوگوں کے, اور یہ آٹا جو ہے وہ کے پی کے روٹ ہو کے تو پھر افغانستان تک جاتا ہے. تو اگر آپ اس کے اوپر بارڈر اپنا سیل کریں اور پنجاب سے گندم نہ نکلیں تو میرا خیال میں ہم اپنے ٹارگٹس بھی اچیو کریں گے, اور جو ہماری ریکوائرمنٹ کے پی گورنمنٹ ہے ہم اس کو بھی پورا کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ اسمگلنگ روکنی ہے, ایک اسمگلنگ روکنی ہے اور ذخیرہ اندوزی روکنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے بتائیں کہ جیسے ہی چینی اسکینڈل آیا اس کے فوراً بعد آپ بھی جو ہے وہ کابینہ کا حصہ بن گئے, اور آپ کو اتنا امپورٹنٹ محکمہ بھی دیا گیا ہے. اس حوالے سے ناقدین جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ کافی زیادہ اس کو پازیٹیولی نہیں دیکھ رہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میرا تو محکمہ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے ڈیسائیڈ کیا, اور جو انہوں نے مجھے اسائن کیا میں نے لے لیا, اور یہ ان کی ڈسکریشن ہے. وہ ہمارے کپتان ہیں, کپتان جو جس کھلاڑی کو بھی جس مرضی پوزیشن پہ کھلانا چاہے وہ ان کا رائٹ ہے. اور میرے خیال میں یہ ناقدین کے لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہے, بلکہ میرے اوپر ایکسٹرا ذمہ داری ہے. اور اگر مجھے پرائم منسٹر نے اور سی ایم نے اس قابل سمجھا تو انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے. میرا ڈائریکٹ کلیش کوئی نہیں ہے, میری کوئی مل نہیں ہے, میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں, اور میں نہ ہوڈنگ کرتا ہوں اور نہ ہی میرے پاس کوئی چینی کے یا گندم کے ذخائر ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں میرے لیے امپارشل ہو کے اس کے اوپر کام کرنا, اور ہر سیکٹر میں جہاں پہ بھی ہو اس کو میک شور کرنا کہ یہ میرٹ پہ ہو, یہ زیادہ آسان ہے. اور میرے خیال میں اسی لیے مجھے چوز کیا گیا. اور باقی میرا کام جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ہے, میں ایڈمنسٹریٹولی اس کو میک شور کروں گا کہ جو چیزیں بھی حکومت پنجاب کی طرف سے ہونی چاہیے وہ ہو بھی جائیں, اور کسان کو اس کا نقصان نہ ہو, اور ذخیرہ اندوز اور اسمگلر بچ نہ سکے. اچھا, اسکینڈل آنے کے بعد جہانگیر ترین نے خود کہا ہے کہ ان کے اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے وزیر اعظم سے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ پنجاب حکومت پہ بھی پڑ سکتا ہے؟
نہیں، میرا نہیں خیال ایسا کوئی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب، میں جتنا ان کو جانتا ہوں، میرے خیال میں وہ حکومت کے بھی ساتھ ہیں اور وزیر اعظم کے بھی ساتھ ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ان کی طرف سے کوئی ایسی کوشش کبھی ہو سکتی ہے کہ وہ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کریں. میرا نہیں خیال، میں جتنا جہانگیر صاحب کو جانتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی حرکت ہوگی. اور اگر ایسی حرکت کوئی ہوتی بھی ہے، کسی اور سائڈ سے بھی ہوتی ہے، تو میرے خیال میں حکومت مضبوط ہے اور وہ اس وقت پرفارم کر رہی ہے، اور اپنے جتنے بھی ہمارے ایم پیز ایم این ایز ہیں ان کا اعتماد ہمیں حاصل ہے، اور انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم فیڈرل گورنمنٹ میں اور ہمارے سی ایم جو ہیں پنجاب میں، وہ انشاءاللہ تعالی مضبوط ہیں. اچھا، آپ وزیر اعظم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس کیسے دیکھ رہے ہیں کرونا کے حوالے سے؟ کیونکہ ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو پراپرلی جو ہے وہ پی پی ای کٹس نہیں دے رہی، ان کا جو ہے وہ پراپرلی جو ہے ان کو نہیں کیئر مل رہی. اس حوالے سے آپ ان کی پرفارمنس کیسے دیکھیں؟ دیکھیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارے جو سی ایم ہیں پنجاب، انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے کرونا کے حوالے سے. یہ ایک بہت مشکل حالات تھے، پوری دنیا اس میں سفر کر رہی ہے، اور یہ کوئی نارمل سرکمسٹانسز نہیں تھے. جہاں تک ڈاکٹرز کی ہے، میرے خیال میں ڈاکٹرز کی جو شکایت تھی وہ جینون تھی، اور ہمیں اس کے اوپر ہم نے کام کیا ہے. اور زیادہ تر جو ڈاکٹرز ہیں ان کو پریونٹیو جو ان کے لباس ہیں وہ ان کو کٹس دی گئی ہیں. لیکن اگر اس میں ابھی بھی کئی کمی ہے تو ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور چیف منسٹر جو ہیں وہ، اگر آپ پچھلے ہفتے سے دیکھیں تو تقریباً ہر ضلع میں جا رہے ہیں، وہاں جا کے انتظامات کا خود جائزہ لے رہے ہیں. انہوں نے میرے نہیں خیال کہ کوئی ایسی ایک بھی چیز جو ہے وہ مس کی ہے جو کہ ضروری ہو، اور اس وقت کرونا کے حوالے سے جو اقدامات ہیں اس میں کوئی کمی جو ہے ان کی طرف سے رہ گئی ہو. باقی یہ ہے کہ یہ ایک غیر معمولی حالات ہیں، اور یہ کوئی نارمل سرکمسٹانسز نہیں ہیں. اور جب آپ کے غیر معمولی حالات ہوں تو اس میں میرا خیال میں بہت زیادہ تنقید کرنے کی بجائے ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سارے مل کے اس وبا سے جو ہے وہ نکلیں. کیونکہ اس کا نقصان جو ہے وہ صرف بیماری کی شکل میں یا اموات کی شکل میں ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا بہت بڑا نقصان جو ہے وہ فائنینشیل بھی ہے، اور اس کا عام آدمی کو، غریب آدمی کو اس کا بہت بڑا نقصان ہونے کا خدشہ ہے. بالکل، اس میں خدشہ بہت ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں اتنی رکھ رہے. ہم لوگ باہر دیکھتے ہیں، نکلتے ہیں رپورٹنگ کرنے، تو لوگ اسی طرح باہر نکل رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ مزید بڑھانا چاہیے؟ کیونکہ 25 تک جو ہے وہ پنجاب میں لاک ڈاؤن لگا ہے. یہ بڑا اس میں تھن لائن ہے، فرجائل ایشو ہے. ہونی چاہیے سوشل ڈسٹینسنگ، ہونی چاہیے، کاروبار جو ہے اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور بھی آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزگار. ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کا کاروبار بند ہو تو اچھا خاصا امیر آدمی جو ہے وہ بھی اپنے مہینے بعد 2 مہینے بعد بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ان کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، انہوں نے بھی بلز دینے ہوتے ہیں، انہوں نے لوگوں کی تنخواہیں دینی ہوتی ہیں. اگر آپ کی فیکٹری نہ چل رہی ہو، کاروبار نہ چل رہا ہو، تو آپ کہاں سے لائیں، کہاں سے جو ہے وہ اپنے بلز دیں، کہاں سے لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں ان کو پورا کریں. اسی طرح جو غریب آدمی ہے اس کے لیے اگر اس کو دہاڑی نہیں مل رہی، اس کا کاروبار بند ہو گیا ہے، یا اس کا کام کاج بند ہو گیا ہے، یا اس کی نوکری میں سے اس کو پیسے نہیں مل رہے، تو وہ کیسے گزارا کرے، آگے مہینہ کیسے چلائے. تو میرا خیال میں یہ بڑی ہی اس میں سوچ کے ساتھ اس دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا پڑے گا. صرف لاک ڈاؤن کر دینا، پورا ملک بند کر دینا، 22 کروڑ لوگوں کو اندر بند کر دینا اور 1 مہینے بعد ان کو باہر نکال لینا، میرے خیال میں اس میں ان کا لوگوں کا سروائیول پاسبل نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جس طرح دیکھیں اب رمضان بازار نہیں لگائے، اسی لیے نہیں لگائے کہ وہاں پہ کرونا کے پھیلنے کا خدشہ ہو سکتا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ لوگوں کو اکٹھا ہونا ہوتا ہے. آپ کے سنیما گھر ہیں، آپ کے پارکس ہیں، آپ کے امیوزمنٹ ایریاز ہیں، آپ کے شاپنگ مالز ہیں، ان پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. اسی لیے لگائی ہے کہ لوگ سارے اکٹھے نہ ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو چھوٹی دکانیں ہیں، گروسری سٹورز ہیں، ان کو کھولنا بھی پڑتا ہے. لوگ وہاں پہ جائیں، اپنا گھر تو چلانا ہے، اس کے اندر سے گھر کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ تو چاہیے، کھانا تو آپ نے لوگوں کو دینا ہی ہے. اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو بیک وقت لے کے چلیں. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مشکل حالات ہیں، اس میں مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، اور اس میں لوگوں کو تنقید کرنے کی بجائے حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. جی بالکل، مشکل حالات ہیں، کرونا سے لڑنا ہے، اور گھروں پہ رہیں تاکہ خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا